بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ نور الہدا نیٹ ورک کے تحت ماہ محرم الحرام میں مختلف علماء کرام اہل بیت و اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل و مناقب کے روشن پہلوؤں پر کلام کریں گے۔ آج ہم جس شخصیت کا تذکرہ سنیں گے وہ اہل بیت و اطہار کے گلشن کے وہ پھول ہیں کہ جن کے متعلق اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن حسین اور حسن پھول، زمانہ جنہیں سلطان کربلا، سید الشہداء، امام عالی مقام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نام سے جانتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا اور آپ کو اپنا بیٹا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی اور اپنے مبارک جوٹے شریف سے گٹھی عطا فرمائی اور دعاؤں سے نوازا۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور ایک بکری سے عقیقہ کیا اور آپ کی امی جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، حسن اور اسی کی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ان کا سر مونڈ کر بالوں کے برابر چاندی خیرات کرو۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور حسین گویا کہ ایک ہی ہیں، ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، مجھ سے محبت حسین سے محبت اور حسین سے محبت مجھ سے محبت۔ چونکہ آئندہ واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے، اس لیے اس قسم کی باتیں امت کو سمجھائی۔ اور سبط درخت کے جس کی جڑ ایک ہو اور شاخیں بہت، ایسے ہی میرے حسین سے میری نسل چلے گی اور ان کی اولاد سے مشرق و مغرب بھر جائے گی۔ دیکھ لو آج سادات کرام مشرق و مغرب کے اندر حسینی سادات کی کثرت پائی جاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت امام علی مقام سے چلی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے
دونوں بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ تو ناظرین محترم، آپ نے حدیث مبارک کو سماعت کی کہ کس طرح سے حضرت امام عالی مقام کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو خدا کہتا ہے وہی مصطفیٰ کہتے ہیں، لہٰذا زبان نبی کی ہوتی ہے، کلام خود خدا کا ہوتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام کے فضائل اور مناقب جو بیان کر رہے ہیں، یہ خود سے نہیں کر رہے بلکہ خدا کے حکم سے کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر خدا تعالی اس کی چاہت اگر ہم دیکھیں تو سورہ یاسین میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، کہ اللہ جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کی چاہت ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات خدا کے بعد موجود تھی، تو پتہ کیا چلا کہ حضور جو ہیں وہ اللہ کی چاہت ہے۔ لیکن اب اگر حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چاہت کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ پتہ کیا چلا کہ حضور جو ہے وہ اللہ کی چاہت ہے اور حسین جو ہے وہ مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ یہ حضرت امام علی مقام کے فضائل ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے وہ خدا کے قریب ہو تو اسے چاہیے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کر لے، وہ خدا کے قریب ہو جائے گا۔ اور جو یہ چاہتا ہے حضور کی قربت اختیار کرے، وہ امام علی مقام امام حسین کی قربت اختیار کر لے، تو وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں حسن میرے ہیں اور حسین علی کے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان عالی شان کا مطلب یہ ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا دادا نانا کا ہوتا ہے اور چھوٹا بیٹا باپ کا، یہ تقسیم اظہار کرم کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ کسی جنتی مرد کو دیکھے، اور ایک روایت میں ہے کہ جنتی جوان کو سردار کو دیکھے، تو وہ حسین بن علی کو دیکھے، کہ حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت۔ تو آپ نے فضائل اہل بیت میں سے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر کچھ کلام سماعت کیا۔ آپ کی شہادت ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ میدان کربلا میں واقعہ ہوا، اور آپ نے جب جام شہادت نوش فرمایا تو آپ کی عمر مبارک بوقت شہادت سید الشہداء امام عالی مقام کی جو عمر مبارک تھی وہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی، اور آپ آخری وقت میں آپ کی شہادت جو ہے وہ سجدے کے مقام پر ہوئی، یعنی آپ حالت سجدہ میں تھے تو آپ کی شہادت ہوئی۔ اور آپ سے پہلے آپ کے 72 رفقا، ایک قول کے مطابق وہ سب کے سب جو ہے دین اسلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے، اور اس عمر میں بھی آ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آخری کلام آپ کا یہی تھا اللہم رضم بقضائک و صبرا علی بلائک و تسلیما لعمرک سبحان ربی الاعلی، کہ مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں اور تیری طرف آنے والی تیری طرف سے جو آزمائش ہے اس پر صبر کرتا ہوں، اور مالک تو ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ لہٰذا امام عالی مقام کی ساری زندگی
اگر آپ اس کو مطالعہ کریں اور امام عالی مقام کے فضائل اور سیرت پر اگر آپ کلام سنیں اور مطالعہ کریں، جو مختلف موضوعات پر ہمارے نیٹ ورک سے بھی مختلف علماء کرام ان موضوعات پر کلام کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا امام عالی مقام کی زندگی تقوی اور ورع سے بھرپور تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا نہ تھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی ورع اور تقوی والا نہ تھا، اور آپ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت اس طرح سے کی کہ آپ کے بیٹے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد روزانہ 100 یا 200 رکعت نفل نماز پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ لہٰذا امام عالی مقام کی تمام سیرت طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اپنی زندگی کو تقوی سے بھرپور کیا جائے، اور اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین پر اپنی زندگی کو قربان کیا جائے۔ دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو امام عالی مقام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت پر عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔